الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا کردار۔ اسلام نے خواتین کو معاشرے میں جہاں ایک ماں، بہن، بیوی اور ایک بیٹی کی حیثیت سے عظمت دی اور ان کے حقوق مقرر کیے، وہیں ان کے لیے بہترین تعلیم اور تربیت کا اہتمام بھی فرمایا تاکہ خواتین اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح آگاہ ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کما حق ہو ان کی ادائیگی کریں اور ان کی گود میں ایک صحت مند باشعور نسل تیار ہو۔ یقیناً ماں کی گود ہی بچے کی اولین درسگاہ ہے۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانہ مبارک میں خواتین کے لیے باقاعدہ ایک دن مقرر فرمایا ہوا تھا جس میں آپ انہیں واعظ اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو 23 سال کے عرصے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بطور معلم، ایز اے ٹیچر، مرد حضرات اور خواتین دونوں نے یکساں فوائد حاصل کیے۔ ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح مرد حضرات نے دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا، بالکل اسی طرح خواتین نے بھی اس کی تبلیغ کی۔ محدثین عظام نے احادیث بیان کرتے ہوئے مرد و عورت میں کوئی امتیاز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر اسلامی دور میں ایسی خواتین پیدا ہوتی رہی ہیں کہ جنہوں نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کر کے اپنے علم اور فضل کا لوہا منوایا۔ عالم نسواں کی اس تحریک کی قیادت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کر رہی تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، آپ کے معمولات، آپ کے باہمی تعلقات، معاشرتی زندگی اور آداب و اخلاق کا ایک بڑا حصہ ان عالی مرتبت ہستیوں کے ذریعے ہی امت مسلمہ کو ملا ہے۔ لہٰذا آج ہم ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں، مگر علم اور فضل، زہد و تقویٰ، سخاوت و شجاعت اور عبادت و ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ آپ وہ بلند مرتبہ خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ علوم دینیات سے وافر حصہ عطا فرمایا اور ظاہری وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شائقین علم دین کا مرجع بنایا، گویا کہ آپ کی بارگاہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مرکزی درسگاہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآنی اسرار و رموز اور شرعی قوانین کو سمجھنے کی ایسی بے مثال ذہنیت اور خداداد صلاحیت سے نوازا کہ ان کے سامنے بڑے بڑے اہل علم و فن کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے میں جب کوئی مشکل پیش آتی اور کہیں اس مشکل کا حل نہ ہوتا تو وہ سیدہ عائشہ کے پاس حاضر ہوتے اور ان کے پاس یا تو اس کے متعلق انہیں حدیث مل جاتی یا کسی حدیث سے اس مسئلے کا استنباط مل جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بیوی ایسی عالمہ فقیہہ پیدا نہ ہوئی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علوم قرآنیہ، علوم حدیث کی جامع بہت بڑی محدثہ اور بڑی فقیہہ تھیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو جب کسی بات میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہی اس بات کا علم پاتے۔ سبحان اللہ۔ اس بارگاہ عالیہ کی جلالت علمی کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنے علمی اشکالات کا حل پاتے اور علمی فوائد حاصل کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی علمی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو قرآن، میراث، حلال و حرام، شعر، اقوال عرب اور نسب کا عالم نہیں دیکھا۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ آپ فقہ اور حدیث کے علاوہ میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں بہت سی احادیث وارد ہوئیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو سنت رسول کا عالم نہ دیکھا۔
اور نہ کسی ایسے معاملے میں جس میں رائے کی حاجت ہو ان سے زیادہ کسی کو فقیہ دیکھا، نہ کسی آیت کے شان نزول میں ان سے زیادہ عالم دیکھا، اور نہ ہی فرائض میں۔ اس کے علاوہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کثیر احادیث کی راویہ ہیں۔ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت مسلمہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہی حاصل کیا۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داخلی اور خانگی زندگی کی ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پتہ نہ چلتی تو امت مسلمہ ان سے محروم ہی رہتی۔ خلاصہ تہذیب میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 174 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری و مسلم دونوں کی روایات ہیں، جبکہ 54 احادیث صرف بخاری کی ہیں اور 68 صرف مسلم کی ہیں۔ آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب ترین زوجہ تھیں۔ آپ کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ آپ انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزے دار بھی رہا کرتی تھیں۔ آپ ہی وہ خاتون ہیں کہ جن کی براءت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 10 آیات نازل فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال بھی آپ ہی کے گھر میں آپ کی باری کے دن آپ کے پاس ہوا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور بھی خاص آپ ہی کے گھر میں بنی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 57 یا 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کی قبر انور پر اپنی رحمت برسائے اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔